اللہ پر یقین کا سفر نہایت خوبصورت سفر ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر یقین تھا تبھی تو وہ آگ میں سے نکل پائے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو یقین تھا تبھی تو وہ کنویں میں سے نکل پائے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو یقین تھا تبھی تو وہ اس مچھلی کے پیٹ سے نکل پائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو یقین نہ ہوتا تو اگر وہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ نہ پڑھتے تو وہ قیامت تک اسی میں رہتے، مچھلی کے پیٹ میں۔ ہمیں بھی یہ یقین ہے کہ ہمارے کام اللہ کے سوا کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے کسی کے پاس، لیکن ہم اس پر یقین نہیں کرتے۔ یقینی تو وہ خوبصورت سفر ہے جو ہمیں اللہ تک لے کر جائے گا، اور ہم نے یقین ہی کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے جتنے بھی مسئلے آ جائیں، اپنی زندگی کا ہمیں ایک تو اصول کم سے کم بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ چیز تھی، اب نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے میرے لیے بہت بہترین کیا ہوگا۔ لیٹ سپوز ہم لوگ بہت سارا ایسا کچھ کرتے ہیں کہ میں نے پلاٹ لینا تھا، میں نے آج یہ کام کرنا تھا، میں نے نہیں کیا، کاش میں اس وقت یہ کام کر لیتا تو آج یہ کام نہ ہوتا۔ اگر یہ ہم اپنی زندگی سے کاش ختم کر دیں اور اس پہ کہیں کہ اے اللہ جو میرے لیے بہتر تھا تو نے کیا، وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا اسی لیے آج وہ مجھے نہیں ملا۔ اللہ پر یقین کر کے تو دیکھیں، ہم نے زندگی میں اپنے ہر اس رشتے پر جو رشتہ یقین کے قابل نہیں ہے اس پر بھی یقین کیا، اور ہمیں بدلے میں کیا ملا؟ صرف دھوکہ۔ تو ہم اس ذات پر کیوں نہ یقین کریں جو یقین کے قابل ہے، جو اس یقین کو ہمارے اس یقین کو ایسے بدلے گی، معجزوں میں بدلے گی۔ پہلے یقین ہی تو کرنا ہے۔ وہ جو یہ لوگ یقین کرتے ہیں انہی کے لیے تو معجزے ہوتے ہیں، اور ہم صرف کیا کرتے ہیں؟ ہم نے صرف کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ کام نہیں دیا، یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے اللہ سے جب شکوے اور شکایت ہی کرتے رہنا ہے تو ہمارے لیے معجزے کیسے ہوں گے؟ معجزے تو ان کے لیے ہوتے ہیں جن کا یقین کامل ہوتا ہے۔ یقین کا سفر نہایت خوبصورت ترین سفر ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں کس چیز پر شک ہے کہ ہماری یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس مسئلے کو سولو کر سکتی ہے، تو ہم کیوں اس پر یقین نہیں کر سکتے؟ اس پر یقین ہی تو کرنا ہے۔ اب جب ہمیں لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کوئی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا، اسی وقت تو ہم نے اللہ پر صبر کرنا ہے، اللہ کے لیے صبر کرنا ہے، تبھی تو ہمارے لیے معجزے ہونے ہیں۔ معجزے ان کے لیے تو ہوتے ہیں کہ جو اللہ پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اب اس کے ذات کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا ٹھیک، میرا پرابلم آ گئی ہے، میرا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ٹھیک، تو اللہ ہی تو ہے وہ کرے گا۔ اور یقین مانیں کہ جب بہت ایسی پرابلم آ جائے یا ایسی کنڈیشن آ جائے، اس وقت ایک بار اللہ کو کہہ کر تو دیکھیں کہ یا اللہ مجھے تجھ پر پورا یقین ہے، تو سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے اور تو ٹھیک کرنے پر قادر بھی ہے۔ تو اللہ دیکھنا اس وقت تمہارے دل کو کتنا اطمینان دے گا، اس وقت تمہارے دل کو کتنا سکون ملے گا، اس وقت تمہیں وہ سب مل جائے گا جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ تمہاری دعائیں جن کے لیے تم اتنا راتوں کو اٹھ کر روتے ہو، تمہارا وہ ہر کام جس کے لیے تمہیں لگتا ہے کہ اب ناممکن ہے، اسی وقت تو سب وہ ممکن ہوگا۔ بس اللہ پر یقین کر کے تو دیکھو ایک بار۔ اللہ انہی کے لیے تو معجزے کرتا ہے جو یقین کرتے ہیں۔ So just believe in Allah.